السلام علیکم دوستو آج ہم جانیں گے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کے بارے میں۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جس وقت مسلمان اپنی فروگاہ پر پہنچے ہیں تو حضرت خولہ بنت عذور رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہر ایک سپاہی سے اپنے بھائی کے متعلق دریافت کرنا شروع کیا، مگر کسی فرد بشر نے نہیں کہا کہ ہم نے زرار کو قیدی یا مقتول دیکھا ہے۔ جب انہیں بھائی کی طرف سے بالکل نا امیدی ہو گئی تو یہ رونے لگیں اور نہایت یاس کی حالت میں اس طرح پھوٹ پھوٹ کر بیان کرنے لگیں: ماں جائے بھائی، کاش مجھے یہ خبر ہوتی کہ آیا جنگل میں تمہیں ڈال دیے یا کہیں نعوذ باللہ ذبح کر ڈالا، تمہاری بہن تم پر قربان۔ افسوس مجھے یہی خبر ہو جاتی کہ میں تم سے کبھی پھر بھی ملوں گی یا نہیں۔ بھائی، واللہ تم نے اپنی بہن کے دل میں ایک ایسی سلگتی ہوئی چنگاری چھوڑی ہے جس کے شرارے کبھی ٹھنڈے نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے والد جو کافروں کے قاتل تھے، ان سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا ملے، میری طرف سے تمہیں قیامت تک سلام پہنچتا رہے۔ یہ نوحہ گزاری سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور تمام مسلمان رونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ارادہ ہوا کہ اس وقت دوبارہ حملہ کر دیا جائے، لیکن اتفاق سے آپ نے چند سوار رومی لشکر کے میمنہ سے نکلتے ہوئے دیکھے۔ گھوڑوں کی باگیں چھوڑے ہوئے اس طرح سر پر چلے آ رہے ہیں کہ گویا وہ تعاقب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ فوراً لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ بہادران اسلام تیار ہو کر آپ کے گرد جمع ہوئے۔ جس وقت یہ سوار مجاہدین کے قریب پہنچے، ہتھیار ڈال دیے اور پیادہ ہو کر لفن لفن امان امان پکارنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے فرمایا: ان کے امان مانگنے کو قبول کرو اور انہیں میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ جس وقت وہ حاضر کیے گئے تو آپ نے فرمایا: تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا: ہم دروان کی فوج کے سپاہی اور حمص کے رہنے والے ہیں۔ ہمیں کامل یقین ہو گیا ہے کہ ہم آپ سے جنگ میں کسی طرح تاب مقابلہ نہیں لا سکتے اور ہم اپنے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں رکھتے کہ آپ سے برسر پیکار ہو سکیں۔ اس لیے بہتر ہو کہ آپ ہمیں ہماری اہل و اولاد کو امان بخشیں اور جن جن ممالک سے آپ کی مصالحت اور معاہدہ ہو چکا ہے ہمیں بھی انہی میں شمار کریں۔ صلح کے معاوضے میں جتنا مال آپ طلب کریں گے ہم دینے کو تیار ہیں، اور جس قرارداد اور اصول پر ہماری اور آپ کی صلح ہوگی ہمارے ملک کے دوسرے سے باشندے بھی اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا: جس وقت ہم تمہارے شہر میں پہنچ جائیں گے صلح وہاں ہوگی یا نہیں ہو سکتی، البتہ تم اس وقت تک ہمارے ساتھ رہو جب تک اللہ تعالیٰ جل مجدہ ہمارے اور دشمن کے درمیان کوئی فیصلہ جو ان کو منظور ہو نہ کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں حراست میں لے لینے کا حکم نافذ فرمایا اور ان سے دریافت کیا کہ ہمارے جس بہادر نے تمہارے سردار کے لڑکے کو قتل کیا تھا اس کے متعلق تمہیں کچھ علم ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا: شاید آپ انہیں دریافت کرنا چاہتے ہیں جو ننگے بدن تھے اور جنہوں نے ہمارے اکثر آدمیوں کو قتل اور ہمارے سردار کو اس کے بیٹے کے قتل کا داغ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں، میں انہی کو پوچھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ گرفتار ہو کے دروان کے پاس پہنچے ہیں تو اس نے انہیں 100 سواروں کی موجودگی میں خچر پر سوار کر کے حمص کی طرف روانہ کر دیا تھا تاکہ وہاں سے انہیں اپنی شجاعت دکھلانے کی غرض سے ہرقل کے پاس بھیج دیا جائے۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت رافع بن عمیرہ کو بلا کر آپ نے فرمایا: رافع، تم یہاں کے راستوں اور گھاٹیوں سے خوب واقف ہو، تم لوگوں میں چونکہ زیادہ تجربہ کار اور اہل تدبیر میں فرد واحد ہو اور زرار سواروں کی حراست میں حمص کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں، اس لیے لشکر میں جن لوگوں کو تم پسند کرتے ہو اپنے ساتھ لے لو اور اس دستے کے تعاقب میں روانہ ہو جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ تم انہیں قریب ہی کہیں پکڑ کے زرار کو چھڑوا لو گے۔ اگر تم سے یہ کارنامہ ہو گیا تو اللہ نہایت
درجہ خوشی کا مقام اور بہت بڑے مہم سر انجام پایا جائے گا۔ حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ خدمت بصر و چشم قبول ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے چیزہ سوار منتخب کیے اور قریب تھا کہ آپ چل پڑیں، مگر حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کو جس وقت اس مسرت خیز خبر کی اطلاع ملی کہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ ان کے بھائی کی رہائی کے لیے جا رہے ہیں، سنتے ہی ان کے دل میں خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ ہتھیار لگائے اور سوار ہو کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے امیر، میں جناب کو طاہر مطہر حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر ایک سوال کرتی ہوں کہ جو دستہ جناب روانہ کر رہے ہیں مجھے بھی اس کے ہمراہ جانے کی اجازت بخشیں تاکہ میں بھی ان کی کوئی مدد کر سکوں۔ یہ سن کر آپ نے حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تم ان کی شجاعت و بہادری سے خوب واقف ہو، انہیں بھی ساتھ لے لو۔ حضرت رافع نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا اور چل دیے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں اور دستہ فوجی قواعد کے ماتحت قدم بڑھاتا ہوا آگے چلا جا رہا تھا۔ جس وقت یہ سلیمہ کی سڑک پر پہنچے تو حضرت رافع نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی فوج یا دستہ کے گزرنے کی کوئی علامت یا گھوڑوں کے پوڑوں یعنی سیموں کا کوئی نشان نہ دیکھ کر آپ نے اپنے جوانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، دوستو، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ دشمن ابھی یہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے رسالہ کو وادی حیات میں چھپا دیا۔ یہ ابھی کمین گاہ میں چھپے ہی تھے کہ دور سے گرد غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ نے دستہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جوانان اسلام، ہوشیار ہو جاؤ۔ مسلمان تیاری ہی تھے کہ وہ قریب پہنچ گئے۔ حضرت رضی اللہ عنہ کو اپنے درمیان لے رکھا تھا اور یہ مجاہد حسب ذیل اشعار پڑھتا جا رہا تھا، جس کا ترجمہ یہ، اے مخبر، اے میری قوم اور خولہ کو یہ خبر پہنچا دے کہ میں قیدی اور مشکین بندہ ہوا ہوں۔ شام کے بے دین اور کافر میرے گرد ہیں اور تمام کے تمام ذرہ پہنے ہوئے ہیں۔ اے دل، تو غم و حزن اور حسرت کے مارے مردہ، اور اے میری جواں مردی کے آنسو میرے رخسار پر بہہ جا۔ کیا تو جانتا ہے کہ میں پھر ایک دفعہ اپنے اہل اور خولہ کو دیکھوں گا اور میں اس عہد کو یاد دلاؤں گا جو ہمارے اندر تھا۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے یہ اشعار سنتے ہی کمین گاہ سے جواب دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا، تمہاری گریہ زاری کو سن لیا، میں ہوں تمہاری بہن خولہ۔ یہ کہہ کر انہوں نے زور سے تکبیر کی اور حملہ کر دیا۔ حضرت رضی اللہ عنہ نیز دوسرے مسلمان بھی تکبیر پڑھ کر حملہ آور ہو گئے۔ حمید بن سالم کہتے ہیں کہ میں بھی اس وقت اس جماعت میں تھا۔ جس وقت ہم نے تکبیر کے نعرے لگائے تو الہام الہی کی بدولت ہمارے گھوڑے بھی خوشی میں آ کر زور زور سے ہنہانے لگے۔ ہمارے ایک ایک سوار نے رومیوں کے ایک ایک سوار کو آگے رکھ لیا اور بھی ایک گھنٹہ بھی گزرا نہیں پایا تھا کہ ہمارے ایک سپاہی اپنے حریف کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے حضرت رضی اللہ عنہ کو رہائی دلوائی اور رومیوں کے گھوڑے اور اسلحہ پر قبضہ کر لیا۔ رافع بن قادم التنوخی کہتے ہیں کہ ہم ابھی ان 100 سواروں سے لڑنے مشغول تھے کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو چھڑا لیا، مشقیں کھولیں اور سلام کیا۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو شاباش دی اور مرحبا کہا اور ایک گھوڑے پر جو دوڑتا ہوا پھر رہا تھا سوار ہو گئے۔ ہاتھ میں ایک پڑا ہوا نیزہ لیا اور حسب ذیل شکریہ کے اشعار پڑھنے لگے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یا رب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میری دعا قبول فرمائی، میرا رنج دور کر دیا اور میری بے چینی کو ہٹا دیا، آپ نے میری تمناؤں کو آرزو کرنے سے پہلے پوری کر دی اور مجھے میری بہن سے باری تعالیٰ آپ نے ملا دیا۔ میں آج اپنے دل کو اپنے دشمنوں سے تسکین دوں گا۔ واقدی کہتے ہیں کہ حضرت رافع بن عمیر کا یہ دستہ حضرت زرار رضی اللہ عنہ کو چھڑوانے کے بعد مال غنیمت، گھوڑے وغیرہ جمع کرنے میں مصروف ہی تھا کہ اچانک ہی رومی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ہزیمت کھا کر بھاگے اور گھبراہٹ میں کچھ اس طرح بھاگتے کہ اگڑوں نے پچھلوں کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو بھاگتے ہوئے آتا دیکھ کر فوراً سمجھ گئے اور آپ نے ایک ایک کو جو آتا
رہا گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو روانہ کر دیا تھا تو دروان اور اس کی قوم پر آپ نے ایک ایسا سخت حملہ کیا تھا جیسے کوئی شخص طلب شہادت رسول شہادت کے لیے ہتھیلی پر جان رکھ کر کیا کرتا ہے۔ مسلمانوں نے بھی جان توڑ کر کوشش کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومی فوراً دم دبا کر بھاگے۔ دروان بھاگنے والوں کے آگے آگے تھا۔ مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا، مال، گھوڑے اور اسلحہ قبضے میں کیے اور تعاقب کرتے کرتے وادی حیات میں جہاں حضرت رافع رضی اللہ عنہ اور حضرت زرار بن عذور رضی اللہ عنہ تشریف رکھتے تھے پہنچ گئے۔ حضرت زرار کو مبارکباد دی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع کی تعریف اور شکریہ ادا کیا۔ یہاں سے شاد و فراں دمشق کی طرف لوٹے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو فتح کی خوشخبری سنائی اور دمشق کی فتح کا کامل یقین ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت دروان کی ہزیمت اور اس کے لڑکے کے قتل کی خبر شاہ ہرقل کو پہنچی ہے تو اسے اپنی زوال مملکت کا یقین ہو گیا اور اس نے دروان کو حسب ذیل خط لکھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔